نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 124 سورہ یوسف، آیت نمبر 19 to 35، 19 سے لے کر 35 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ اور آیا سَيَّارَةٌ ایک قافلہ فَأَرْسَلُوا تو انہوں نے بھیجا وَارِدَهُمْ اپنا پانی پلانے والا فَأَدْلَا تو اس نے ڈالا دلوہ اپنا ڈول۔ اب جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب وہاں سے قافلہ گزرا تو انہوں نے اپنا پانی پلانے والا بھیجا۔ واردہم کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو را دال۔ وردا کہتے ہیں پانی پر پہنچنا۔ پہلے زمانے میں سفر لمبے ہوتے تھے اور اونٹوں پر ہوتے تھے، زیادہ راہ ساتھ نہیں ہوتا تھا، راستے سے ہی کھانا پینا تلاش کیا جاتا تھا۔ پھر یہ کہ وارد کہتے ہیں اس شخص کو جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو ٹھہرایا جا سکے۔ یہ وارد یعنی قافلے کے لیے پانی لانے والا جب کنویں پر آیا اور اپنا ڈول نیچے لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی۔ قال اس نے کہا یا بشرا واہ خوشخبری، ہاذا غلام یہ تو ایک لڑکا ہے، خوشخبری ہو یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ ان دنوں انسانوں کو بیچنے کا رواج عام تھا، جیسے بھیڑ بکریاں بکتی ہیں ویسے ہی انسان بکا کرتے تھے۔ یہ قافلہ بھی تجارتی قافلہ تھا، انہیں ایسے لڑکے کا مل جانا نعمت سے کم نہیں تھا۔ والد نے ایک خوش شکل بچے کو دیکھا تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا یا بشرا ہاذا غلام۔ کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ واللہ عالم، اس بات کے حوالے سے ہمیں کوئی حدیث تو نہیں ملتی، لیکن تاریخ میں کچھ اس طرح کی بات موجود ہے۔ وَأَسَرُّوهُ اور انہوں نے چھپا لیا اس کو بِضَاعَةً سامان تجارت سمجھ کر یا مال تجارت سمجھ کر۔ بِضَاعَةً کا جو لفظ ہے با ضاد عین سے ہے، گوشت کے بڑے ٹکڑے کو کہتے ہیں اور سامان تجارت کو بھی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی زبردست ہمیں سامان مل گیا، بیچیں گے تو اچھے دام ملیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ ضمیر اب کس کی طرف جا رہی ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں برادران یوسف کی طرف جا رہی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف جا رہی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وارد اور اس کے ساتھی کی طرف جا رہی ہے، یعنی جو پانی لانے والا شخص تھا اور اس کے ساتھ جو اس کا ساتھی تھا اس کی طرف جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون تھا؟ اس میں جو اختلاف ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اس کے بعد سارا دن وہ وہیں کنویں کے پاس بیٹھے رہے تاکہ یہ دیکھیں کہ اب یوسف کیا کرتا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں قافلہ بھیجا تو اس وارد اور اس کے ساتھی کے سامنے ان بھائیوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے بھی خود اپنے معاملے کو چھپایا تاکہ بھائی انہیں قتل نہ کر دیں۔ یوسف علیہ السلام بھی خاموش رہے، اور انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے فروخت ہونا پسند کیا۔ اب بھائیوں نے اسے
فروخت کرنا چاہا، تو پھر والد نے کہا کہ خوشخبری ہے، یہ تو نہایت خوبصورت اور حسین لڑکا ہے جو فروخت ہو رہا ہے۔ بالآخر آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو بیچ دیا۔ خیر، یہ تفسیر کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق کے اعتبار سے میچ نہیں کرتی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد والد اور اس کے ساتھی ہیں، انہوں نے چھپایا کہ یہ بچہ ان کو ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قافلہ اس سامان تجارت میں شریک ہو جائے، یعنی پہلی وجہ یہ تھی چھپانے کی، اور دوسرا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ریلیٹیوز یعنی رشتہ دار اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچ جائیں، اس لیے انہوں نے اسے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو سامان سمجھ کر، مال تجارت سمجھ کر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جانتا تھا، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ کر رہے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، یعنی اللہ خوب جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور خریدار کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اللہ اس صورتحال کو بدلنے پر بھی قادر تھا، لیکن اس نے حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی پہلے ہی سے اپنے فیصلے کر رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہونے دیا اور اس صورتحال میں کوئی چینجز نہ کی تاکہ تقدیر کا فیصلہ برقرار رہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اور اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے کچھ وقت کے لیے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور حکومت نصیب ہوگی، جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ مشکل صورتحال چینج نہیں ہو رہی ہوتی، تو بس یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کی پلاننگ ہے، یہ تقدیر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو، بِثَمَنٍ، قیمت پر، بخسن، کم، دراہم، درہموں میں، معدودہ، گنے چنے، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ ڈالا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیچنے والے کون تھے؟ اس میں بھی پہلی بات تو وہی ہے کہ بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو بہت معمولی قیمت کے ساتھ بیچ ڈالا، اور پیسوں کا ان کو کوئی لالچ نہیں تھا۔ اگر آپ علیہ السلام کو بغیر قیمت کے بھی بیچنا پڑتا تو یہ بیچ ڈالتے۔ جو بھائی تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فری میں بھی دے دیتے، اب جو بھی رقم ان کو ملی وہ تو مفت میں مل رہی تھی، اس لیے اس کو کافی سمجھا۔ ان کی اصل غرض تو یہ تھی کہ یوسف دور کسی ملک پہنچ جائیں، اور یہ مقصد ان کا پورا ہو رہا تھا، لیکن قرآن کے کانٹیکسٹ سے یہ معنی مفہوم نہیں ملتا۔ قرآن کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ والد اور اس کے ساتھی نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، اور انہیں معمولی قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ کہا جاتا ہے 20 درہم میں بیچ دیا، مال مفت سمجھ کر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا، اور وہ تھے، فیہ، اس کے بارے میں یعنی یوسف کے بارے میں، من الزاہدین، بے رغبت لوگوں میں سے۔ زاہدین کا روٹ ورڈ زا، ہا، دال، معنی بے غرض ہونا، چھوڑ دینا، کسی چیز سے بے رغبت ہونا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی وہ یوسف کی ویلیو نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی نبوت اور اللہ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں رکھتے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس کون ہے۔ بعض اوقات ہمیں بھی کچھ چیزوں کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا، مثلاً ہماری صلاحیتیں، مثلاً ہمارا وقت۔ ہم اپنے وقت کو تو بالکل بھی ویلیو نہیں کرتے،
الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو بھی قیمتی سمجھتے ہیں. تو ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے وقت کو ویلیو نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن اس کی بڑی قدر محسوس ہوگی. ہم کتنے آرام سے اس کو ضائع کرتے ہیں. دیکھیں، حقیر چیزوں کے لیے بے رغبت ہونا تو اچھا ہے، لیکن کارآمد چیزوں کے لیے بے رغبت ہونا ٹھیک نہیں ہے. یعنی جو چیزیں کام کی ہیں ان کے لیے بے رغبت ہونا ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ علیہ السلام کو انہوں نے یعنی والد اور اس کے ساتھیوں نے مال مفت سمجھا، اور ان کا حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی سرمایہ بھی نہیں لگا تھا، اس لیے جو مل گیا انہوں نے اسی کو ہی غنیمت جانا. جو پیسے مل گئے انہوں نے اس کو اوکے کر دیا. پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ لڑکے کے وارث آ کر کہیں اسے پہچان نہ لیں اور ان پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، اس لیے وہ جلد از جلد آپ علیہ السلام کے معاملے سے جان چھڑانا چاہتے تھے. وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے جس نے اشتراہ خریدا تھا اس کو، من مصر، مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی کو، اکرمی، بعزت رکھ یا عزت کے ساتھ دے، مثواہ، ٹھکانہ اس کو. اب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. یہ فائنانس منسٹر تھا، وزیر خزانہ تھا مصر کا، یا پھر پرائم منسٹر تھا، یعنی مصر کا وزیر تھا. اب اس وزیر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، ان کو گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت ہی اچھے سے آپ نے رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ ایسا امید ہے ان یہ کہ ینفعنا، نفع دے گا ہم کو، او یا نتخذہ، ہم بنا لیں گے اس کو، ولدن، بیٹا. اب یہ شخص بڑی گہری سمجھ بوجھ رکھتا تھا. حدیث میں آتا ہے 3 لوگ بہت صاحب فراست تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 لوگ بہت ہی صاحب فراست تھے، یعنی سمجھدار تھے، عقل مند تھے، صاحب رائے تھے. ایک عزیز مصر، کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو یعنی یوسف کو عزت اور احترام سے رکھو، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرا، وہ عورت جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہا میرے ابا جان ان کو اجرت پر رکھ لیجئے. یہ پورا واقعہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے جو ریلیٹڈ ہے سورہ قصص میں پڑھیں گے. ایکچولی جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف گئے تھے اور ایک کنویں کے پاس بیٹھے تھے تو بنت شعیب وہاں تھیں، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اگر جاب پر آپ کو کسی کو رکھنا ہے تو موسیٰ کو رکھ لیجئے. خیر، اس واقعے کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو دوسری، وہ عورت جس نے موسیٰ کے بارے میں اپنے باپ سے کہا میرے ابا جان ان کو اجرت پر یعنی سیلری پر رکھ لیجئے، یعنی بنت شعیب. اور تیسرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی بہت زیادہ سمجھدار تھے. انہوں نے اس وقت مسلمانوں کے لیے بہترین فیصلہ کرنا مناسب سمجھا، یعنی اپنے بعد انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا، یعنی میں فوت ہو رہا ہوں تو میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. اور obviously حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ نہایت فراست پر مبنی تھا. اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت فراست رکھتے تھے. فراست کا ملنا سراسر اللہ کا خاص کرم ہے، اور اللہ اسے ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو علم اور تجربے میں زیادہ ہوں. گہری سمجھ اور حکمت دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، فراست کا تعلق علم غیب سے نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا، آپ کوئی یہ نہ سوچے کہ جی جس کے پاس فراست ہے تو وہ کوئی علم غیب رکھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کی ظاہری حالت کو دیکھ کر خوبیوں کو پہچان لینا، یہ خوبی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ عموماً لوگ ظاہریت پر معاملہ کرتے ہیں، میجورٹی لوگ صرف اور صرف ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور معاملہ کر لیتے ہیں۔ بالفرض آپ برف کو ہاتھ لگائیں تو ٹھنڈی ہوگی، کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائیں مثلا آگ کو تو وہ گرم ہے۔ ان سب چیزوں کو جاننا تو بہت آسان ہے نا، جو چیزیں بڑی بین ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بہت آسان ہے، ان کو جاننا بہت آسان ہے، لیکن اصل مشکل انسانوں کو پہچاننا ہے، اس کے لیے فراست چاہیے۔ اب عزیز مصر نے کہا کہ اس کو غلام کی طرح نہ رکھو، اس کو پورے آنرز کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب غلام سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کل کو بیچنا پڑے تو قیمت اچھی ملے گی، کل ہمیں یہ کام میں مددگار ہوگا۔ اچھا، اس نے سارے گھر کے کام یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے، اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، کہا جاتا ہے کہ یہ بے اولاد تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی اچھی فیملی کا لڑکا لگتا ہے، حالات کی وجہ سے یہ غلام بن گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آگے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنیں گے، یہ اس معاملے کی پہلی سیڑھی تھی، فرسٹ سٹیپ تھا۔ اب اللہ آپ علیہ السلام کو گھر کے محفوظ ماحول سے نکال کر عزیز مصر کے گھر لے آیا۔ آپ علیہ السلام جب تک اپنے والد کے پاس تھے بہت ہی سمپل زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی عبادت اور دین پر ہی فوکس تھے، لیکن اب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیاوی اور حکومتی امور سکھانے کے لیے یہاں بھیجا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکننا ٹھکانہ دیا ہم نے لیوسف یوسف کو فی الارض زمین میں، اور یہاں پر زمین سے مراد سرزمین مصر ہے، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو من تأویل الاحادیث، باتوں کے مطلب میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اسٹیبلش کر دیا، مستحکم کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو جھونپڑی میں نہیں رکھا، بلکہ ایک بہت بڑے صاحب حیثیت شخص کے گھر میں، اور وہ بھی غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ خصوصی عزت اور اکرام کے ساتھ۔ اللہ کو جو کام یوسف علیہ السلام سے لینا تھا اس کی ٹریننگ اب شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں۔ اس حصے کے کئی اور معنی بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی، اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے سے بچایا۔ دوسرا معنی، کنویں میں ڈوبنے سے بچایا۔ تیسرا معنی، ڈپریشن میں جانے سے بچایا۔ پھر یہ کہ عزیز مصر کے دل میں رحم ڈال کر غلامانہ زندگی سے بچایا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سیٹل کر دیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یوں پھر مدد کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی بڑی ہی نرالی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، میں نے آپ کو تأویل الاحادیث کے کچھ معنی بتائے تھے، جس میں اللہ کی کتاب کی سمجھ بوجھ، معاملہ فہمی، حکمت اور خوابوں کی تعبیر۔ یہاں پر خاص مراد حکومتی امور کی سمجھ بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ حکومتی امور کو سمجھ سکیں۔ اور یہ جو لفظ ہے وَلِنُعَلِّمَهُ، علم يعلم تعلیم، معنی ہوتا ہے بدتدریج علم دینا، گریجولی ٹرین کیا۔ اور تأویل کا معنی کسی چیز کی اصل حقیقت، اور الاحادیث جمع ہے حدیث کی۔ حدیث کہتے ہیں خبر کو، بات کو، یا پھر
خواب کو، اور خاص معنی یہاں کیا بتایا میں نے؟ معاملہ فہمی، جس کی تربیت آپ علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں دی گئی۔ عزیز مصر کا گھر یوں سمجھ لیجئے کہ حکومتی دفتر تھا، جہاں آئے دن انتہائی اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، جس میں قومی اور بین الاقوامی اہم امور پر اجلاس ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ لوگ بھی آتے تھے اور فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ پھر کس طرح سے بات چیت کی جاتی ہے، کیسے ڈسکشن کیا جاتا ہے، پھر کیا ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو ان سب ایکٹیویٹیز کا مشاہدہ کرنے کا بہت قریب سے موقع ملا۔ بہت ہی اعلیٰ سطح پر آپ علیہ السلام کی ٹریننگ کی گئی، آپ کو تجربے کے ذریعے حکمت سکھائی گئی۔ اور یہ جو ڈیسیشن پاور ہے نا، یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ زندگی کے تجربے، حالات اور مشکلات سے گزر کر آتا ہے۔ اللہ کو اگر کوئی بھی کام ہم سے لینا ہوتا ہے نا، اس کی پلاننگ سالوں پہلے شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ٹریننگ بھی سالوں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ اچھا، ہم عموماً کیا چاہتے ہیں کہ ہر چیز میری خواہش کے مطابق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب کچھ دینا چاہتے ہیں تو آزمائش اور مشکلات میں مبتلا کر کے دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، کیا یوسف علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کر فائنانس منسٹری سیکھ سکتے تھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سیکھ سکتے تھے۔ تو کیا سبق ملتا ہے؟ کسی بھی محرومی کے وقت انسان کو سوچ مثبت رکھنی چاہیے، اسی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ نکھر کر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کردار بہت ہی پازیٹیو ہے۔ انہوں نے مشکلات کو فیس کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں بھی زیادتی کروں گا۔ لگتا ہے بہت میچور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے، جو بچے ڈیفیکلٹیز سے گزرتے ہیں وہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے علی امرہ، اپنے کام پر۔ یہاں پر امرہ کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جاری ہے، یعنی اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، اور ہی کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف بھی جاری ہے، یعنی اللہ یوسف کے معاملے میں سب پر غالب ہے۔ اللہ نے ان کو مختلف مشکلوں سے بچایا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ارادے کو نافذ کرنے پر غالب ہے، وہ اپنا کام کر رہتا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے۔ لیکن لوگ اللہ کی مشیت کی حکمت کو نہیں جانتے، اس کے فیصلوں کے راز نہیں جانتے، اور اس کے نتیجے میں خود کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب انسان ایک کام پر تلا ہو اور نہ کر پائے تو پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ اگر کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ورنہ اللہ تو اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ کرنا کیا چاہیے؟ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور انجام کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ مثلا کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھا جائے تو بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہے، اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے،
انہوں نے تو اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں. اور ایسے بہت سارے سلف صالحین میں لوگ گزرے ہیں جن کے بڑے بڑے مقام ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں بڑی تکالیف تھی. مثال ہمارے سامنے امام بخاری ہیں. تو بہت سی بڑی شخصیات ایسی گزری ہیں جن کو بچپن میں بڑی بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا. وہ اس سے مضبوط ہوئے. انہوں نے اپنی محرومی کو اپنی طاقت بنایا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سکون اور راحت عطا کرتا ہے. ورنہ پھر دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ obviously ہم پریشان رہیں گے. تو بہت ہی خوبصورت حصہ اس آیت کا واللہ غالب علی امرہ، یہ جملہ یاد رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام پر. اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹیز آ رہی تھیں، ٹرائلز آ رہے تھے، آزمائشیں آ رہی تھیں، لیکن بہت سٹرونگ ہوتے جا رہے تھے. آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے بچے جن کے والد بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کی ماں یا ان کے آس پاس کے لوگ جو ان کی ٹریننگ کرتے ہیں یا حالات سے جو وہ ٹریننگ لیتے ہیں، باپ کی موجودگی میں ایسی تربیت ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایسا ہم دیکھتے ہیں. یعنی اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے تو ایسی تربیت نہیں پا سکتے تھے. ایسے بہت سے کیسز ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. اب آگے کیا ہوا؟ ولما، اور جب بلغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو. اشدہ کا لفظ جو ہے شین دال دال سے ہے. جسمانی اور ذہنی قوتوں کے کمال کو پہنچنا. یہ 30 سے 40 سال کی عمر کو کہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوسف کی عقل اور خلق کی تکمیل ہو گئی. آپ جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے مضبوط ہو گئے. اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، آتیناہ، دی ہم نے اس کو، حکمن، قوت فیصلہ یعنی حکومت، وعلمن، اور علم مراد نبوت ہے. حکمن معنی کسی بھی معاملے کو کرنے کا ڈھنگ، معاملہ فہمی، مختلف واقعات کا جائزہ لے کر صحیح نتائج تک پہنچنا، کسی بھی چیز کو ایسے دیکھنا جیسی وہ ہے، یعنی چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ عطا کی اور علم عطا کیا. تو حکمن سے ایک مراد تو کیا ہے؟ حکومت، اور دوسری مراد قوت فیصلہ، جو کہ ٹرانسلیشن میں مینشن بھی ہے. اور علم سے مراد علم وحی ہے. ایک دوسری تفسیر کے مطابق ان دونوں سے مراد یعنی حکم و علم سے مراد نبوت ہے. خیر دونوں ہی مرادیں لی جا سکتی ہیں. یعنی اگر آپ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ حکمن سے ایک مراد کیا ہے؟ قوت فیصلہ، اور دوسری مراد کیا ہے؟ حکومت، اقتدار. ٹھیک ہے جی. اور وہ علمن سے مراد نبوت یا علم وحی کہہ لیں. اور اگر آپ حکم و علم سے مراد نبوت لیں تو بھی معنی ٹھیک ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی. اچھا، یہ جو حکمت ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگریاں بہت ہوتی ہیں لیکن حکمت نہیں ہوتی. بہت سے نیک لوگ جو گزرے وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقتوں سے آگاہ کر جیسے کہ وہ ہیں. تو یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ چیز نصیب کر دے
کہ وہ چیزوں کو اس کی اوریجنلٹی پر دیکھ سکتا ہو، چیزوں کی حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہو. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. بالفرض آپ کوئی اپارٹمنٹ دیکھتے ہیں، بڑا سا لگژری اپارٹمنٹ. اس وقت آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اپارٹمنٹ ہے، اس کے گھر کتنے بڑے بڑے ہیں، اس میں کتنی سہولتیں ہیں. لیکن اس اپارٹمنٹ کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے فنا ہو جانا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بہت بڑی سی چیز دیکھ کر جو بہت لگژریس ہو، قیمتی ہو، مہنگی ہو، دیکھ کر اس بات کا احساس ہو کہ اس چیز نے بھی ختم ہو جانا ہے، تو یہ ہے اس چیز کی اصل حقیقت. اچھا، جس کو یہ نصیب ہو جائے تو اس کو ٹینشن بڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اوریجنلٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. ہر چیز اس کو فانی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ اسی اعتبار سے ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ سمجھدار لوگ بہت کم ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے علم حاصل کرنے والے ان لوگوں تک علم پہنچا دیتے ہیں جو پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے. حدیث کافی طویل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور ایز اٹ از آگے پہنچایا ہو. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، پھر آگے جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو جن کو ٹرانسفر کرتے ہیں، جن تک پہنچاتے ہیں، وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. کن کے مقابلے میں؟ جنہوں نے ان تک پہنچایا. اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ایک استاد سے زیادہ شاگرد سمجھدار ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں بعض شاگرد اپنے استادوں سے سیکھی ہوئی چیز کا زیادہ اچھے سے جائزہ کر سکتے ہیں. تو حکمت بہت ہی قیمتی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. خوب رچ کے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حکمت عطا کر. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین، احسان کرنے والوں کو. جس طرح ہم یوسف کو جزا دے رہے ہیں بالکل اسی طرح ہر محسن کو جزا دیں گے. محسن کون ہے؟ وہ جو ہر کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرے. اچھا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، مشکل معیار ہے کام کرنے کا، یعنی ایکسلنس کے لیول پر کام کرنا. لیکن جو لوگ ایکسلنس کے لیول پر کام کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا بھی بہت ہے. کسی بھی جزا کے لیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی صورت کیا ہے؟ جس نے جیسا دیا اس کو ویسا ہی دینا. ٹھیک ہے. دوسری صورت، جس نے دیا اس کو کچھ نہ دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری صورت، جس نے دیا اس کو اس سے بہترین دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی محسن ہے ہم اس کو بہت ہی خوبصورت جزا دیں گے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ علم اور حکمت کی بات ہوئی نا، دونوں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ محسنین کو عطا کرتا ہے. علم کے راستے میں جب جب پیچھے ہونے لگے، کیونکہ آپ سب علم کے راستے پر چل رہے ہیں، بلکہ ہم سب علم کے راستے پر چل رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے کبھی پیچھے ہونے لگیں تو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کام کے معیار میں کوئی کمی ہوتی ہے، تبھی ہم پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو علم اور حکمت عطا کرتا ہے. اور یہاں پر آخر میں آپ دیکھیے آیت کے حصے میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہہ کے اس جزا کو جنرلائز کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جزا صرف یوسف تک محدود نہیں، جس طرح ہم یوسف کو جزا دے رہے ہیں بالکل اسی طرح سے ہر محسن کو جزا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اب تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم سکھانے کے لیے سب سے الگ کر دیا تاکہ آپ فوکس رہیں اپنے علم پر. مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں مصر پہنچے اور 3 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے. اسی دوران اللہ نے آپ کو
قوت فیصلہ اور حکومتی امور سکھا دیا اور علم بھی دیا۔ یہاں مفسرین علم سے مراد نبوت سے پہلے کی سمجھ بوجھ کو بھی لیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں نبی نہیں بنائے گئے تھے، یہ وہ سمجھ بوجھ تھی جو نبوت سے پہلے اپ کمنگ نبی کو دی جاتی ہے، یعنی ان فیوچر جو نبی بننے والا ہوتا ہے اس کو پہلے سے جو انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے، اس علم سے مراد وہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی اپنی نبوت سے پہلے ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، ایک میچور زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پر اشدہ کے معنی میں پڑھا کہ 30 سے 40 سال کی عمر کو کہتے ہیں، تو یہ اس کا میننگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو مضبوط ہوئے نا یوسف علیہ السلام، جو مضبوط ہوئے جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے، تو بہت چھوٹی عمر میں ہو گئے تھے۔ نو ڈاؤٹ اس میں ایک ایج بتائی جاتی ہے، لیکن مضبوط ہونے کا تعلق یا میچور ہونے کا تعلق ایج سے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جسٹ 17 ایئرز اولڈ تھے، 17 سال کے تھے، مصر پہنچ گئے تھے اور 3 سال مصر میں رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جسٹ 20 سال کی عمر میں انہوں نے فائنانس منسٹری کو سیکھ لیا کہ کیسے وزیر خزانہ بنا جاتا ہے، کیسے حکومتی امور کو سنبھالا جاتا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي